وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سا ہتھیار ہے جو آپ کو ہر پریشانی، ہر فکر، ہر تنہائی اور ہر ڈپریشن سے لڑنے کی طاقت دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایسے ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں جو ہم سب کا بہت فیوریٹ ہے اور ہم سب چاہتے ہیں اس کی طرف مڑ آئیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنائیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اس پہ پابندی کریں۔ تو ہماری زندگی کا سب سے بڑا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا، وہ نماز ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ کون سا ایکشن ہے، وہ کون سا عمل ہے جو آپ کے پورے دن کو بدل کے رکھ سکتے ہیں، اور جو کون سی کامیابی ہے جو آپ کے لیے ہر دروازہ کھول سکتی ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کے لیے ہتھیار بن سکتی ہے، اور جو آپ کی ہر پریشانی، ہر فکر، ہر تنہائی اور ہر ڈپریشن سے لڑنے کی آپ کو طاقت دیتی ہے؟ جی ہاں جی، وہ کوئی سیمینار نہیں، وہ کوئی موٹیویشنل بک نہیں، وہ کوئی اسپوکن کورس نہیں، وہ عبادت ہے، وہ دل کی عبادت ہے جو آپ کے گھر میں، آپ کے کمرے میں، آپ کے آفس میں، کسی بھی جگہ ہر وقت مفت میں ہو سکتی ہے، اور اس کا نماز ہے نماز، اور اس کا نام کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز جو آپ کے دل کو سکون دیتی ہے، جو آپ کے دل کو راحت دیتی ہے، جو آپ کو رات کو سکون کی نیند دیتی ہے کہ آپ 2 وقت کی اگر روٹی کھاتے ہیں نا، اس میں آپ کو اتنا سکون نہیں ہے جتنا کہ آپ کو نماز میں ہے۔ تمہیں لگتا ہے نا کہ تم کمزور ہو، تمہیں لگتا ہے تم سے نہیں ہو پا رہا، تمہیں لگتا ہے دنیا تم پر بہت بھاری ہو گئی ہے، تو اٹھو، وضو کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ جس کے سامنے ساری کائنات جھکی ہوئی ہے۔ تو پھر تم کیا چیز ہو؟ تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کیا چیزیں جو کہ پوری نہ ہو سکیں؟ یہ تو میں مان ہی نہیں سکتی ہوں کہ تم سچے دل سے اگر سجدہ کرو، اگر دعا کرو، نماز پڑھو، تو تمہاری وہ خواہشیں پوری نہ ہوں، تمہاری وہ دعائیں پوری نہ ہوں، تمہاری وہ جستجو پوری نہ ہو جس کے لیے تم دن رات تھکتے ہو۔ نماز صرف چند رکعتوں کا نام نہیں، نماز تو اپنے خالق سے ایک پرائیویٹ میٹنگ ہے، اپنے رب سے ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ یہ وہ مومنٹ ہے جب تم دنیا کے ہر شور، ہر پریشانی، ہر ہجان، ہر کمپلیکٹ سے پیچھا چھوڑ کر براہ راست ہو کر اپنے رب کے سامنے آتے ہو، اپنے رب سے جڑ جاتے ہو۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب تمہارا دل اور تمہاری روح اپنے خدا سے کنیکٹ ہوتی ہے۔ سوچو، جب تم اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو تو در حقیقت تم دنیا کی ہر پریشانی، ہر فکر، ہر غم کو اپنے کندھوں سے اتار کر اللہ کے حوالے کر رہے ہوتے ہو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اگر تم سمجھ سکو کہ نماز ہمارے لیے کیا ہے، نماز ایک مومن کے لیے کیا ہے۔ جب تم اپنا غم کو اپنے کندھوں سے اتار کر اللہ کے حوالے کر رہے ہوتے ہو تو تم کہہ رہے ہوتے ہو، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور میری یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور واقعی ہماری یہ پریشانیاں اس رب کے سامنے کچھ نہیں ہیں، پر ایک بار رب کی طرف لوٹ کر تو دیکھو، ایک بار اس کے ہو کر تو دیکھو، پھر دیکھو کہ وہ تمہارے لیے تم سے بڑھ کے کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے اپنا کام کر لیں پھر نماز پڑھیں گے۔ یہ جو 5 وقت کی دن میں اذان ہوتی ہے، کبھی تم نے سوچا ہے کہ اس میں پہلے کہا گیا ہو حی علی الصلاۃ؟ پہلے کامیابی کی طرف نہیں بلایا جاتا، پہلے حی علی الفلاح۔ فلاح اسی میں ہے تمہاری کہ تم پہلے نماز پڑھو۔ پہلے کہا جاتا ہے آؤ نماز کی طرف، پھر کہا جاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر نماز ہے تو پھر تمہاری کامیابی ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ نماز پڑھو گے تو سب کامیابیاں تمہیں مل جائیں گی؟ ایک بار یہ چیز سوچ کر تو دیکھو کہ تمہارا رب تمہارے لیے کیا کر رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ وہ دن میں تمہیں 5 بار بلاتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کیا تم جاتے ہو اپنی کامیابی کی طرف؟ تم دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے ہو۔ پہلے نماز ہے پھر کامیابی ہے، تو کیا تمہیں ایسے کامیابی ملے گی؟ تمہیں اگر ڈپریشن ہے، تمہیں فیل ہونے کا ڈر ہے، تمہیں نوکری کی فکر ہے، رشتے نہیں بن رہے، مستقبل اندھیرے میں نظر آ رہا ہے، تو سجدے میں جاؤ، سجدے میں جاؤ۔ سجدہ وہ پوزیشن ہے جہاں تم اپنے رب کے سب سے قریب ہوتے ہو۔ سجدے میں اپنا ماتھا زمین پر رکھو اور اپنے رب سے دعا مانگو، اپنا ہر درد، ہر حسرت، اپنا ہر ارمان اس کے سامنے رکھ دو، کیونکہ وہی ہے جو تمہاری ہر دعا سنتا ہے، تمہاری ہر آہ پہچانتا ہے۔ نماز تمہیں وقت کا پابند بناتی ہے، تمہیں ڈسپلن سکھاتی ہے، تمہاری لائف کو سٹرکچر دیتی ہے۔ جو شخص پابندی سے نماز پڑھتا ہے نا، وہ زندگی کے ہر میدان میں آگے ہوتا ہے۔ ایک بار یہ آزما کر تو دیکھو، تو پھر انتظار کس بات کا؟
چلو آج مل کر میرے ساتھ ایک آپ عہد کریں۔ میں بھی نہیں پڑھتی تھی نماز، میں نہیں کہتی ہوں کہ میں شروع سے نماز پڑھتی تھی، پر جب میں نے یہ سنا ہے نا کہ اذان میں کہا جاتا ہے کہ پہلے نماز پھر کامیابی، تو اس دن سے میں اپنے رب کی طرف لوٹی ہوں، اور واقعی وہ رب ایسے دروازے کھولتا ہے، ایسے کام آسان کرتا ہے نا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی یہ کام تو ہمارا ہو ہی نہیں سکتا تھا تو کیسے ہو گیا ہے۔ تو میری بہنوں، آج سے عہد کرو، ابھی سے عہد کرو کہ تم اپنی اس گمشدہ دولت کو واپس پاؤ گی، اپنی اس کھوئی ہوئی طاقت کو واپس حاصل کرو گی۔ اٹھو، وضو کرو اور اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اس سے معافی مانگو اپنے پچھلے گناہوں کی اور آئندہ زندگی کے لیے کہ میں اسے گناہ نہیں کروں گی۔ کہتے ہیں نا، خدا معافی کے لیے کہتا ہے کہ تم ایک بار مانگ کے تو دیکھو، میں نہ معاف کروں تو کہنا، کیونکہ جب تمہارا رب تم سے راضی ہوگا تو پھر ساری دنیا کیوں تم سے ناراض ہوگی، اور جب تمہارا رب تمہارے ساتھ دے گا تو پھر کون ہے جو تمہارا مقابلہ کر سکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنی نماز کو مخصص ایک عادت نہ بناؤ، اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، اسے اپنی آکسیجن بنا لو۔ تمہیں کامیابی چاہیے تو نماز سے مضبوط تعلق بناؤ، تمہیں سکون چاہیے تو سجدے میں لمبی لمبی دعائیں مانگو، تمہیں طاقت چاہیے تو قیام میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دکھاؤ۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا گیم چینجر ہے۔ تو اٹھو اور اپنی زندگی بدل ڈالو۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ ہماری نسلوں کو نماز کا پابند بنائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے کہ جو ہم سے سرزد ہو چکے ہیں، آمین ثم آمین۔ اگر کسی کو بھی میرا آج کا ولاگ ذرا بھی پسند آیا ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل، تاکہ میں آپ کے لیے اس سے بھی اور اچھے اچھے ولاگ، موٹیویشنل ولاگ لا سکوں۔ میری زندگی اس سے بدلی ہے، میں چاہتی ہوں میری کسی بھی بہن کی اگر زندگی بدل جاتی ہے تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔